الرحیم رحمت عالم پیج نمبر 15 عبداللہ کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی ہم نے حضرت عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں پڑھا تھا اور ذبیح اللہ کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی. ذبیح اللہ کا ایکسپلین کر دیا تھا میں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ذبیح اللہ کی اولاد ہے؟ 2 ذبیح اللہ کی اولاد ہیں، ایک عبداللہ اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ اب ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے. ٹھیک ہے. اس وقت عبداللہ چھوٹے تھے، باقی بعد میں پیدا ہوئے ہوں گے. یہ 17 برس کے ہوئے تو قریش بنی زہرہ نام کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی. اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت جو آمنہ ہیں یہ بنی زہرہ قبیلے سے ریلیٹڈ ہیں لیکن قریشی ہی ہیں. قریش کا قبیلہ صرف آپ کو اتنا لفظ ایک یاد ہونا چاہیے پورے پوائنٹ میں سے کہ وہ بنی زہرہ قبیلے سے استامنا تھی. بس باقی پوائنٹ آپ کے سامنے آلریڈی ہے. عبداللہ شادی کے بعد بہت ہی تھوڑے دن زندہ رہے اور چند ہی دن کے بعد وفات پا گئے. مہینوں سالوں نہیں، چند دنوں کے بعد وفات پا گئے. اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا. یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو پیر کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال بعد ہوئی. 650 سال کوئی نبی نہیں آیا. یہ پوری تاریخ اور زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب انبیاء کا گیپ آیا تھا. ٹھیک ہے. انبیاء نہیں آئے نا، اگر نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ کے درمیان یہ پیریڈ تھا جب نبی نہیں آئے. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پتہ کیسے آیا کرتے تھے؟ بارش کی طرح. ہر بھائی ہوتے تھے ایک ساتھ، وہ مجھے ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کیسے آیا کرتے تھے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. قرآن کہتا ہے ہر بستی کا الگ نبی ہوتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے وہ تب دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی. تب دنیا کیسی تھی؟ یہاں کی خبر وہاں نہیں ہوتی تھی. کنعان ایک علاقہ ہے، دوسرا علاقہ ہے عراق، فلسطین. ہر بستی کا نبی الگ ہوتا تھا کیونکہ اتنا وقت اور اتنی تیز رفتاری پہیا ایجاد نہیں ہوا تھا. اتنی تیز رفتاری نہیں تھی کہ ایک نبی دوسری جگہ پہنچے سفر کرتا. اور تب بھی ہجرت ہوتی تھی، تب بھی سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ. اور وہ سفر کتنے ہو سکتے تھے؟ 2 ماہ بعد ایک بندہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جا پاتا. اور کبھی کبھی فلسطین کا سفر اگر دوسرے ممالک سے کیا جاتا تو سالوں لگ جاتے. تو درمیان میں رستوں میں کیا کرتے؟ ہر جگہ تبلیغی کرتے جاتے، ہر جگہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے چلے جاتے. تو گویا ہر علاقے کا نبی الگ ہوتا، ہر بستی کا الگ نبی ہوتا. ملک تو کیا، شہر کا بستی کا بھی الگ نبی ہوتا. پھر انبیاء کا سلسلہ یوں تھا: باپ نبی، بھائی نبی، بیٹا نبی، چچا نبی، بھتیجا نبی. اللہ اپنی نبوت کو اس طرح دیتے کہ مسلسل، اس کو کہا جاتا ہے مسلسل، پے در پے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے پے در پے نبی بھیجے، سلسلہ نہیں رکنے دیا کبھی بھی. حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گیپ آیا یہ پہلا گیپ تھا 650 سال کا، 571. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. گویا کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک گیپ دے دیا، پھر نبی کو لایا گیا، پھر نبیوں کا جو ہے نظام ختم کر دیا گیا. لیکن نبیوں کا نظام ختم کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے علم میں تو تھا نا کہ زندگی کیسے ہونے والی ہے، یوں گھوم جانے والی ہے. زندگی کو عنقریب اللہ نے سمیٹ دینا تھا اور لوگوں کی کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی تھی، لوگوں کے رابطے آسان کرنے تھے. تبھی کے بعد جلدی ہی سفر شروع ہو گئے تھے، جلدی ہی لوگ بہت ترقی کرنے لگ گئے. ایک دم سے ترقی کو اگر دیکھا جائے نا ماضی کے ایک سینیریو میں، تو سب سے زیادہ ترقی اس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی آغاز کر گئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم بھوکے پیاسے اور ان حالات میں ہوتے تھے کہ ہم زمین تو کیا، ایک حویلی کی، حویلی نہیں کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں، خیمہ اور جھونپڑی کے مالک نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے دین سیکھا۔ اور آپ کو پتہ نا کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی تھی ان کے چچا کے ساتھ مل کر قریشیوں نے، ہاشمیوں نے، کہ آپ دین چھوڑ دیں، ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا آپ ایک لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ہاں، اللہ آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ وہ حیران ہوتے تھے، باتیں کتنی بڑی بڑی کرتا ہے۔ وہ آفر کرنے آئے میں تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دوں گا، عرب کا سردار بنا دوں گا۔ کہنے لگے عرب و عجم، حجاز، ہر علاقے کا آپ ایک لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اور وہ حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہم جتنی بڑی آفر لے کر جاتے ہیں وہ ہمیں اس سے بڑی آفر کر دیتا ہے آگے سے نبی۔ تو حقیقت یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بس دنیا سے گئے اور ہم میں سے ہر ایک صحابی ایک ایک علاقے کا گورنر تھا۔ ہماری دسترس ہمارے پاؤں تلے ان گنت زمین کے مالک تھے۔ کیسے؟ جہاد سے، جہاد سے، اسلام کی ترویج، تعلیم، ترقی سے۔ ایک ایک صحابی جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ اتنی دنیا کا مالک بن گیا تھا۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے اللہ رب العزت نے جو نبیوں کا غیب دیا، غیب نہیں ختم کر دیا سلسلہ، خاتم النبیین کی مہر آپ پر لگا دی، تو وہ اسی لیے لگائی تھی کہ یہ کام اب آپ کی امت نے کرنا تھا۔ صحابہ نبیوں کے بعد اس مشن کو لے کر چلے۔ اب صحابہ کے بعد کون ہے؟ علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ یوں چلا، سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت عبداللہ خوبصورت بہت تھے، پیارے تھے، جمال اور کمال آپ کا تھا، آپ کے اندر جو ہے قدرتی طور پر نرمی پائی جاتی تھی، بہت سافٹ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی بیٹے کی خوشی سب کو اس لیے بھی ہوئی کہ جو بھائی ہم سے دور ہوا، چھینا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اتنا پیارا نعمت البدل دے دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے چہرے پر جو نور اور اللہ رب العزت کی طرف سے اٹریکشن تھی وہ اتنی کمال تھی کہ جو دیکھتا مسکراتا، جو دیکھتا خوش ہو جاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کیوٹ بچے ویسے ہی پیارے لگتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خوبی تھی کہ جب یہ پیدا ہوئے، قرآن پاک میں موسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نا، فَأَلْقَتْ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے موسیٰ کے چہرے پر محبت ڈال دی تھی۔ جب اس کو فرعون نے بھی دیکھا تو اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مائل ہو گیا، اور اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا ہم اس کو رکھ لیتے ہیں۔ جب اللہ کسی پر محبت ڈال دیتے ہیں نا، فَأَلْقَتْ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو واقعتاً پھر وہ چیز جو ہے دنیا سے مختلف خود ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو محبت ڈال دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی یہی صورتحال تھی، اور لوگ جو دیکھتے، گھر والے اتنے خوش، جو دیکھتا وہی فدا ہو جاتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے پیدا فرمایا۔